ہاتھ پائے سے آدم Fatwa نعمت اللہ تعالی عثمان جلال شمع جمال سبحان اللہ سہانی گھڑی چمکتا ہے بات کا چاند اس دل شروع کے ساتھ اس کے آنے سے روشن جلا شمار سبحان اللہ سبحان اللہ اس دلال حلاوت پہ لاکھوں سلام کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں میرے غلام سطوت پہ سبحان اللہ آگے نبوت پہ بے حد ضرور حج ہے باغ نبوت پہ بے حد ضرور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی ہے کہ کسی انسان کسی نے پیدا فرمایا اللہ کی یہ شان ہی ہے کہ کسی انسان کے دل میں دو دل انسان کے سینے میں دو دل پیدا فرمایا بندہ اس طرح کی بات ہے کہ میرے دل میں فلاں کی محبت ایک طرح ہے اور دوسرے کی محبت دوسری طرف ہے رب نے انسان کا دل ہی ایک بنایا ہے ادھر پاکستان کہتا ہے درد دل مسلم مقام مستقبل مسلمان پاکستان کہتا ہے دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب کی محبت کے لیے ہم نے تو کبھی دین کی بات ہی نہیں کی سبحان اللہ کیا وسیع جس میں کوشش نہ ہو شروع کے واسطے وہاں کے کچھ یہی کے واسطے جہاں ہمیں سدا رہنا ہے وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا سب کچھ یہی کے لیے کرنا ہے کیا ہمیں سدا یہاں رہنا ہے کیسے کیسے جماع کیسے کیسے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلا کے اجالا نہیں ہوتا حضور سے پوچھ کر پیار کرنا سینے میں وہ محبت رکھنا قدیم نام پائے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشریف لے گئے میں نے کہا پھر سردیوں کی بیچاری عمر کو پھر آگے بھی تو بتاؤ پتھر بھی مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوجیاں بھی ڈالیں گے میرے آپ کو نبوت بھی فرمایا حضور نے ہجرت بھی فرمائی میرے آج کا بدر میں بھی تشریف لے گئے خندق میں بھی تشریف لے گئے امیر اللہ کے ٹکڑے بھی لے امام علی مقام کربلا میں بھی تشریف لے گیا امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے خون کے ساتھ باندھ کر توڑے مارے مجدد الثانی کی لوگ گاڑی پکڑ کر لٹے یہ واقعات کس نے بیان کرنے ہیں حضور کی امت کو یہ باتیں کس نے بتانی ہیں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلا اجالا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شہابین نے جب اسکندریہ فتح ہونے لگا تو صحابہ کرام نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا اس وقت حضرت شہابین نے رضی اللہ عنہ کو پہلا دے رہے تھے پہلے کا مالک تھا جو اسکندریہ کا حکمران تھا اس نے ایک خچر کے اوپر سونا چاندی ہیرے جواہرات لاد کر مسلمان کے لشکر کی طرف بھیج دیا کہ پیسے بھی کس کو دے دیں گے صحابہ کرام کے لڑ پڑیں گے ایک کہے تو میں نے سونا لینا ہے دوسرا کہے تو میں نے ہیرا لینا ہے رب کی شان دیکھو ابھی صبح ہونے ہی والی تھی کہ خچر لشکر اسلام میں آ گیا اور صحابہ کرام اس وقت کہا دے رہے جب آپ نے دیکھا وہاں اس میں ہنس پڑے
اور فرمایا اللہ رسول اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری نگاہ میں ہمارے نبی نے سونا اور مٹی برابر کر دیا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ طلب جس کی سچیوں سے تھی زندگی کو اس میں پایا نہیں کہتے آج ہم کہتے ہیں تو کہیں ہماری پگڑی نہ اتر جائے، ہماری توہین ہو جائے گی، ہماری پگڑیاں کیا ہیں، ہماری عزتیں کیا ہیں؟ جب حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے، جو بندہ ساری رات بیٹھ کر کیبل دیکھے صبح اس کو سمجھ واقعہ یاد ہوگی، اپنے آپ کو بدلو، نعرے لگا کر پیسے دے کر تقریریں کروا کر حضور کی آمد کا مقصد ختم ہو گیا، حضور کو لوگوں نے پتھر مارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک شہید ہوئے، ہم نے تو کبھی دین کے لیے ہاتھ کڑی نہیں لگوائی، ہم نے تو کبھی دین کے لیے دان نہیں کیے، کل قیامت والے دن اگر حضور نے محشر کے وقت، اگر حشر کے میدان پر، اگر حضور نے آگے کوثر کے وقت، اگر حضور نے پوچھ لیا بتاؤ جی اور ملک صاحب اور چودھری صاحب اور MLA کونسلر بتاؤ، جب میری ختم نبوت میں حملہ ہوا لوگوں نے میرے بیٹیوں کے اوپر بکواسات کیے، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے گئے، حضور کی افواج کے بارے میں بکواسات کیے، تم بیٹھ کر دین کا مذاق اڑاتا رہا کہ چھوڑو دین پر کون سا چل سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ہمیں اور رسول ایسا دین دے کر گئے اس پر بندہ چل نہیں سکتا، کفر پر چل سکتا ہے، دین پر نہیں چل سکتا ہے، تو ان کے دین کی بات کر رہی ہے۔ اب پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، میں جانا نہیں مانا، کیا رکھتا ہے دل دنیا مان گیا اور ہر بات کرتا ہے ممتاز نے یہ بات غلط کیا ہے، میں نے کہا تجھے پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جتنے بھی سیاسی ہیں کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جن کو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہ آیا ہو انہیں اسمبلیوں میں جا کر نبی کی عزت کی بات کرنی ہے، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے، صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، سعد سے پوچھو، بلال سے پوچھو، راضی الدین سے پوچھو، ممتاز قادری سے پوچھو، بابا قاسم حسین رضوی سے پوچھو۔ ختم نبوت ختم نبوت نموز کے بارے میں بات کرتا ہے، میں نے کہا تجھے پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، تو نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتا، کیونکہ مسجد میں بھی 10 روپے دیکھ کر دیتا ہے کہ کہیں 20 کا نوٹ نہ نکل آئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جن کی بیٹیاں 86 سال قید سن کر امریکہ کے قید میں بیٹھی ہو، وہ کام ہنسنے کے قابل ہے؟ لوگوں نے حضور کی فلمیں بنائی، حضور کی بیٹیوں کے بارے میں بکواسات کی، حضور کی ازواج کے بارے میں بکواسات کی، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کہ خالد بن ولید نے آنا ہے، نور الدین تقی نے آنا ہے، صلاح الدین ایوبی نے آنا ہے، ہم تو صرف حلوے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کفار حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواسات کیا ہے، سیاست نے کبھی بات کی ہے؟ ہمارے تو سب کچھ حضور کی عزت نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِبْنِي لِعِزِّ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ دِفَاعٌ، یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ حضرت حسان نے حضور کے سامنے مسجد نبی کے ممبر پر یہ شعر پڑھا، حضور میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں آپ کی عزت کو قربان ہے۔ سبحان اللہ۔